ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ہزاروں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس تھا تو جنات میں سے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ ابلیس جنات میں ہونے کے باوجود یہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 7 لاکھ سال تک ابلیس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اتنے خشوع خضوع کے ساتھ کی کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس کو کسی جگہ رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ جہاں چاہتا جنت میں، جہاں جس مرحلے میں، جہاں بھی، اس کو ہر جگہ آزادی تھی جانے کی۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جو اس کے ذہن میں ڈالی گئی کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو ساتھ ابلیس کو بھی حکم مل گیا، اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کی وجہ سے۔ اس کے ذہن میں اپنی عبادت کا تکبر آ گیا، اپنی عبادت پر فخر کر بیٹھا، اپنی عبادت پر غرور اور گھمنڈ کر بیٹھا، اس لیے یہ نامراد بن گیا، یہ ملعون قرار دے دیا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور وہاں سے نکلتے وقت اس نے انسان کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کا اعلان کر دیا کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے بھرے دربار سے نکال دیا گیا، میری ساری عبادت کو ختم کر دیا گیا، میں اس انسان کے ساتھ دشمنی رکھوں گا۔ جیسے مجھے دربار سے نکالا گیا، ملعون قرار دیا گیا، ایسے میں اس انسان کو بھی ملعون قرار دلواؤں گا، اور اس کو بھی اللہ سے دور کروں گا۔ چنانچہ یہ محنت کر رہا ہے اسی وقت سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسْجُدُوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کر دیا سب نے، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو ففسق کا معنی ہے نافرمانی کر گیا، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی، اپنے رب کے حکم کی یہ ابلیس نافرمانی کر گیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور فخر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تو اپنی پیدائش کا وقت یاد کر، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس موقع پر سبھی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور نائب تسلیم کر لیا، سبھی اقرار کر گئے کہ تمام مخلوقات میں سے افضل انسان ہے، سبھی نے مان لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔
ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے انسان کی افضلیت کا انکار کر دیا، اس نے انسان کے بڑے ہونے کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اس کو۔ اب جب نہیں مانا تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکالا، اب اس نے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، افتتخذونہ، کیا تم نے بنا لیا اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست۔ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ جس شیطان نے ازل سے لے کر ابد تک تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا، جس نے تمہارے ساتھ ہر وقت بغاوت کا اعلان کیا، اس شیطان کو تم نے دوست بنا لیا۔ افتتخذونہ، کیا تم نے بنا لیا اسی شیطان کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من دونی، میرے سوا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے گن گانے لگے، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی فرما برداریوں کا اظہار کرنے لگے۔ کھلانے والا اللہ، گن گائے گئے شیطان کے، پلانے والا اللہ اور گن گائے گئے شیطان کے، سب کچھ دینے والا اللہ کی ذات، اور فرما برداریاں کی گئی شیطان کی۔ اللہ کو اظہار افسوس ہوا اس انسان کے اوپر، اور اللہ نے کیا لہجہ اختیار کیا، افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم نے اس شیطان کو بنا لیا، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بنا لیا، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہم، اور وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، جس نے شیطان کو کہا تھا، جس نے ابلیس کو کہا تھا اس انسان کے سامنے جھک جاؤ، جب وہ نہیں جھکا، اس کو دربار سے نکالا گیا، اس نے دشمنی کا اعلان کیا، اللہ سمجھا رہے ہیں، اے انسان، کس کو دوست بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ وہ تو دشمن ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ کس کو چھوڑ دیا؟ رحمان کو، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا، اور دوستیاں کس کے ساتھ لگا لیں؟ جو دشمن تھا، جس نے علل اعلان دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے، جس نے علل اعلان بغاوت کر رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جہنم کے ایندھن کے اندر جلا کر رکھوں گا، اس کے ساتھ تم نے دوستیاں کر لی۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بِئْسَ، برا ہے، لِلظَّالِمِينَ، گناہگاروں کے لیے، بدلا، بدلہ۔ یہ جو بدل اختیار کیا گناہگاروں نے، اللہ کی ذات کو چھوڑا، شیطان کے ساتھ یاری لگائی، یہ تو بڑا برا ہے۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب میں نے زمینوں کو پیدا کیا، میں نے ابلیس کو ساتھ شامل تو نہیں کیا تھا۔ آج تم نے جب عبادت کا وقت آیا، جب فرما برداری کا وقت آیا، جب حکم ماننے کا وقت آیا، تم نے ابلیس کو میرا شریک کھڑا کر دیا۔ میں نے جب، اے انسان، تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا تھا، اے انسان، جب تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا تھا، میں نے ابلیس کو ساتھ شریک تو نہیں کیا تھا بنانے میں؟ یہ کسی چیز میں، تیری کسی نعمت کے لانے میں شریک تو نہیں ہے، تو عبادت کے اندر، بندگی کے اندر، فرما برداری کے اندر، حکم ماننے کے اندر کیوں اس کو شریک کر رہا ہے؟ محبت تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اس کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ محبت کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ذریت اور اس کی اولاد کے ساتھ محبت کیوں کر رہا ہے؟ نہ تو یہ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے حاضر کیا ان کو ان کی اپنی جان کے پیدا کرنے کے وقت۔ جب ان کو خود بنانا تھا اس وقت بھی میں نے ان کو نہیں شامل کیا۔
جب یہ کسی جگہ آئے نہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں، ساری نعمتیں خالص اللہ نے خود انسان کے لیے تیار کی ہیں، تو اب جب انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، اب شیطان کو کہاں سے شریک بنا لیا گیا؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، وَمَا كُنْتُ اور نہیں ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المضلین بہکانے والوں کو، عضدا مددگار، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر تم کس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ کس کو اللہ کا شریک سمجھ رہے ہو؟ جو کہ بہکانے والا، جو کہ غلط راستے پر لگانے والا، جو کہ انسانوں کو جہنم کے ایندھن کے اندر پھینکنے والا، اس کو میں نے کبھی اپنا مددگار نہیں بنایا، کبھی اپنا شریک نہیں بنایا۔ تم نے آج عبادت اور بندگی کے اندر اس کو کیسے شریک کھڑا کر لیا؟ یہ دنیا کے اندر کرنے والوں، شیطان کو اپنا رہبر، رہنما اور شیطان کے فرما برداری کرنے والوں سنو، وَيَوْمَ اور جس دن یقولو کہے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم، نادو پکارو، شرکائی الذین میرے شریکوں کو، الذین زعمتم جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ فرمائیں گے جن کو میرے مقابلے کے اندر شریک بنایا تھا، خواہ وہ بت تھے جن کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، خواہ وہ شیطان تھا یا اس کی اولاد تھی جس کی فرما برداریوں کے دم بھرا کرتے تھے، آج بلاؤ اپنے شریکوں کو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو سجدے کرتے تھے بلاؤ ان کو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی فرما برداریاں کیا کرتے تھے بلاؤ ان کو، فَدَعَوْهُمْ پھر وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ انسان پکارے گا، ان بتوں کو پکارے گا، ان شریکوں کو پکارے گا، ابلیس شیطان کو پکارے گا، لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان، موبقا مرنے کی جگہ، درمیان ان کے آڑ ڈال دی جائے گی۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس نے قیامت کے دن تیرے کام نہیں آنا، آج اس کو شریک کیوں بنا رہے ہو؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان آڑ لگ جائے گی، کوئی شریک کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ اور دیکھیں گے المجرمون گناہگاروں کو، گناہگار دیکھیں گے النار آگ کو، فَظَنُّوا پھر وہ گمان کریں گے أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اب سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارا ٹھکانہ اینڈ آگ ہے، اس سے ہمارے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کا مصرفہ، کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ جن کو ساری زندگی پکارتے رہے ان کے درمیان تو آڑ لگ گئی، وہ تو گئے، اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں وہاں پہ؟ یہ بت کیا کر سکتے ہیں اللہ کے دربار میں؟ ابلیس کیا کر سکتا ہے اللہ کے دربار میں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سمجھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا، اس سے پہلے تیاری کر کے آؤ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَا ہم نے پھیر کر سمجھائی، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثال۔ اللہ نے کتنی مثالیں دیں، کبھی کس انداز سے انسان کو سمجھایا، کبھی کس مثال سے انسان کو سمجھایا، شاید کہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان اکثر شیء جدلا ہر انسان سے زیادہ جھگڑالو، انسان جھگڑالو ہے، جھگڑے بہت کرتا ہے، لڑائیاں بہت، جتنی مرضی کروا لو، جنگ و جدال جتنا مرضی، غصہ جتنا مرضی، سب چیزوں سے زیادہ
جھگڑالو، غصے والا، یہ انسان، وکان الانسان اکثر شیء جدلا وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، جب انسانوں کے پاس ہدایت آ چکی، قرآن پاک کی صورت میں ہدایت پہنچ چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت نامہ انسان کے پاس پہنچ چکا، کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ استغفار کرے اپنے رب سے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کو، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ مگر یہ کہ آئی ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف پہلے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اوپر چڑھا کر بیٹھے ہیں، ماں باپ کو دیکھ لیا غلط کام کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے، بھائیوں کو دیکھا ہم بھی وہی کریں گے، خاندان قبیلے کو دیکھا ہم بھی وہی کریں گے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ مگر یہ کہ آئی ان کے پاس سنت طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا، یا تو اس وجہ سے یہ رکاوٹ ہے ان کی کہ یہ راہ راست پر نہیں آ رہے اور شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی نہیں مان رہے، یا دوسری وجہ او یأتیہم العذاب قبلا یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے، یہ اس انتظار میں ہے کہ عذاب آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کرتوت ایسے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ان کے اوپر اپنی نعمتیں بھیج رہی ہے، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اور پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے انسان سمجھ جا، قرآن پاک کو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اکثر لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے، اس کی وجہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار اور اپنایا ہوا ہے، خاندان، برادری، قبیلہ، ماں باپ، ان کے طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ماننا، اور دوسری رکاوٹ کہ پھر یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم نے بھیجے رسول إِلَّا مُبَشِّرِينَ مگر وہ خوشخبری سنانے والے تھے، وَمُنذِرِينَ اور ڈرانے والے تھے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑا کرتے وہ کافر لوگ بالباطل جھوٹا، کافر لوگ جھوٹا جھگڑا کیا کرتے تھے نبیوں کے ساتھ، نبی تو آئے تھے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بن کر، لیکن کافر ان کے ساتھ جھگڑے کیا کرتے تھے۔ آج انبیاء کے وارث ہیں علماء اکرام، مبلغین، دین کا کام کرنے والے، آج جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ پہنچائی جاتی ہے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ جھگڑا کرتے ہیں وہ کافر لوگ جھوٹا، باطل جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں، کس لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ وہ مٹا دیں اس جھگڑے کے ذریعے حق بات کو، وَاتَّخَذُوا آیاتی اور بنا لیا میری احکام کو، آیاتی میرے احکام کو، میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا اور جس بات سے ان کو ڈرایا گیا اس کو بنا دیا ہزوا، مذاق۔ جب ان کو بتایا گیا کہ جناب اللہ کی بات مان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں مانا، جب نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے حکم کا بھی مذاق اڑا دیا، اللہ کے عذاب کا بھی مذاق اڑا دیا۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی اور بنا لیا انہوں نے میرے حکموں کو، وَمَا أُنذِرُوا اور جس کام سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو ہزوا، مذاق بنا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن جس نے ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سمجھائی گئی اس کو اپنے رب کی آیتیں، اپنے رب کا کلام اس کو سمجھایا گیا، لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا وہ اعراض کر گیا اس سے، وہ منہ موڑ گیا اس سے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس کے سامنے قرآن رکھا گیا وہ منہ موڑ گیا، جس کے سامنے اللہ کا فرمان رکھا گیا وہ منہ موڑ گیا، جس کے سامنے اللہ کے عذاب کو رکھا گیا کہ بچ جاؤ اس سے،
فأعرض عنها، اور وہ منہ موڑ گیا اس سے، وہ اعراض کر گیا اس سے، وہ بھاگ گیا اس سے، ونسی، اور وہ بھول گیا ما قدمت یداہ، اس چیز کو جو بھیجی تھی اپنے ہاتھ سے، جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج رہا ہے، مراد اس سے نامہ اعمال ہیں، اعمال برے ہیں جو آگے بھیج رہا ہے، جو اعمال سیئہ آگے بھیج رہا، ان کو بھول گیا کہ میں ڈھیروں کے ڈھیر گناہوں کے روزانہ اکٹھے کر کے آگے بھیج رہا ہوں، بھول گیا اس کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، قرآن پاک کی گستاخی کر دی، قرآن پاک کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، تو آخر رزلٹ کیا نکلا؟ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردہ، دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا اللہ نے، ان یفقہوہ، یہ کہ نہ سمجھیں اس کو، دین کو، اللہ کی بات کو سمجھ ہی نہ سکیں، کیونکہ پھر اللہ نے مردود قرار دے دیا نا، پھر اللہ نے اس کو گمراہوں میں لکھوا دیا۔ اب انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر، اکنتن، ایک پردہ، ان یفقہوہ، یہ کہ نہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں پر، وقرا، ایک ڈاٹ، ایک بوجھ، کانوں کے اوپر بھی ایک پردہ اور ایک بوجھ چڑھا دیا، دل کے اوپر بھی پردہ آ گیا، کانوں کے اوپر بھی پردہ آ گیا، تاکہ یہ دین کی بات کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ بلائیں ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، راہ راست کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز نہیں یہ ہدایت حاصل کر سکیں گے، إِذًا أَبَدًا، اس وقت کبھی بھی۔ جب اللہ نے گمراہوں میں اس کو لکھ دیا، اور جب یہ نافرمانیاں کر کے، گستاخیاں کر کر کے اپنے آپ کو ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر چکا ہے کہ اب اس کے دل پر بھی پردہ چڑھ چکا، اس کی آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا، اس کے کانوں پر بھی ڈاٹ آ گئے، اب یہ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جب انسان گناہوں کے پردے چڑھا چڑھا کے اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے، اور وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ اس سے ناراض ہو جائے، وہ وقت آ جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں اور اس کو نافرمان بنا کر کھڑا کر دیا جائے ایک سائڈ پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو انسان کو سمجھایا کہ اے انسان، جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہ سیاہ نقطہ نشانی ہے کہ یہ بندہ مجرم بن چکا ہے، یہ بندہ گناہگار ہو گیا ہے، اس نشانی سے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے تجھے توبہ کی ضرورت، اور یہ نشانی لگ چکی ہے کہ اگر توبہ کر لیتا ہے واپس آ جائے گا اللہ کی رحمت میں، اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، پھر اور گناہ کیا اور دور ہوا، اور گناہ کیا اور دور ہوا، جتنا اللہ کی رحمت سے دور چلا جا رہا ہے اتنا شیطان کے ہاتھوں کے اندر کھلونا بنتا چلا جا رہا ہے، شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز نہیں وہ ہدایت حاصل کر سکیں گے اس وقت کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، الغفور، بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ کا پیار دیکھیے اور انسان کے کرتوت دیکھیے، اللہ انسان کو کتنی نیچے سے نیچلی باتوں کے اندر لا کر انسان کو عام معاشرتی باتوں کے اندر لا کر انسان کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر آگے کیا سمجھا رہے ہیں کہ وَرَبُّكَ، تیرا رب، الغفور، وہ تو بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، وہ تو رحمت کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر پکڑ لے ان کو، بما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی کی، لعجل لہم العذاب، تو جلدی ڈال دے ان پر عذاب،
اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو دیکھے، انسانوں کے کرتوتوں کو دیکھے، خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری امت کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھیں تو لو یؤاخذہم، اگر پکڑ لیں ان کو اللہ تعالیٰ، بما کسبوا، ان کی کمائی پر، کمائی سے مراد برے اعمال، اللہ پکڑنے پہ آئیں، اللہ سزا دینے پہ آئیں تو لعجل لہم العذاب، جلدی ان کو عذاب پکڑ لے۔ اعمال یہ ایسے ہیں کہ اسی وقت سزا آ جانی چاہیے، اسی وقت پکڑ آ جانی چاہیے، اسی وقت ہلاکت اور بربادی ہو جانی چاہیے، لیکن بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے، ہم نے ایک مقرر کیا ایک وقت، اور اس وقت تک ہم نے مہلت دی ہے، شاید توبہ کر لے، شاید واپس آ جائے، شاید شیطان کو چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگا لے، آج قرآن سے دور ہے، شاید قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لے، آج اللہ سے دور ہے، شاید اللہ کو آ کر منا لے، شاید توبہ کر لے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں پاؤ گے من دونہ، اس اللہ کے سوا، موئلا، کوئی بھاگنے کی جگہ، کہ اس وقت انسان بھاگ کر چھپ جائے، کیسے بھاگ سکے گا اللہ کی ذات سے؟ یہ سب چیزیں انسان کو سمجھائی اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وہ بستیاں، آج کے رہنے والے انسانوں، تم کس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے، کس فخر کے اندر چلے گئے، کس تکبر میں مبتلا ہو گئے، کس بے فکری کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ ذرا اپنے سے پہلے لوگوں تو دیکھو، تم سے پہلے لوگ بھی تو یہاں آباد تھے، کیا ہمیشہ رہ گئے؟ نہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، تِلْكَ یہ اس میں اشارہ ہے، دور کے لیے آ رہا ہے، اور وہ بستیاں، قرا بستیوں کو کہتے ہیں، وہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب وہ ظالم بن گئے تھے، جب وہ گناہگار بن گئے تھے، جب وہ مجرم بن گئے تھے، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لمہلکہم موعدا، ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ ہم نے مقرر کر دیا تھا، ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ مقرر کر دیا، اس وقت ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ایسے واقعات قرآن پاک میں بڑے بڑے بار بار اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، فلاں قوم عاد کو دیکھیے، اس نے یہ جرم کیے، پھر ہم نے ایک وقت مقرر کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے حالات پڑھیے، ان کو ہم نے یوں موقع دیے، پھر ایک وقت آیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم لوط کو دیکھ لیجئے، پھر قوم مدین کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد قوم آئکہ کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی اصحاب الائکہ ہے، دوسرے لوگ ہیں، سبھی کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کو موقع دیا، جب انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ آج کے زندہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، تیرے پاس موقع ہے، تیرے پاس وقت ہے، آجا، اب بھی وقت ہے، پلٹا، اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لے، اللہ کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی آنکھوں پر سجا لے۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اگر اس زندگی سے دور بھاگے گا تو ہلاکت تیرا بھی مقدر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔